اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، حضرت یوسف علیہ السلام ایک اللہ کے نبی ہیں۔ آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کچھ تفصیل سے جانیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نسب نامہ یہ ہے: یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل بنت لابان تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت بلکہ عشق تھا۔ کسی وقت بھی ان کا جدا ہونا گوارا نہیں کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی میں نور نبوت چمکتا تھا، جس کو یعقوب علیہ السلام پہچانتے تھے، اس لیے ان سے محبت زیادہ تھی۔ سورہ یوسف کا شان نزول یہ ہے کہ ایک دن کفار مکہ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہودیوں سے یہ دریافت کیا کہ اس مدعی نبوت کو لاجواب کرنے کی کوئی صورت بتاؤ تاکہ ہم اس سے دریافت کریں اور یہ لاجواب ہو جائے۔ یہودیوں نے کہا کہ تم اس سے دریافت کرو کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد شام سے مصر کیوں منتقل ہوئی تھی، اور یوسف علیہ السلام کے متعلق جو واقعات ہیں ان کی تفصیل کیا ہے۔ اگر یہ نبی ہوا تو بتا دے گا، ورنہ نہیں۔ تو کفار مکہ نے یہ دونوں سوال جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کے ذریعے سب جواب دے دیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی تمام اولاد میں سے حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت رکھتے تھے۔ باقی بھائیوں کے لیے یہ نہایت شوق اور ناقابل برداشت تھا۔ ہر وقت اس فکر میں ہوتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل سے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت نکال دی جائے۔ اسی دوران یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، 11 ستارے اور چاند اور سورج میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا تو سختی سے آپ علیہ السلام کو منع فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا تو سختی سے آپ علیہ السلام کو منع فرمایا کہ یہ خواب کسی اور کو نہ بتانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو سن کر تیرے بھائی برائی سے پیش آئیں، اسی لیے کہ شیطان انسان کے لیے ظاہر دشمن ہے۔ یعنی تیرا یہ خواب تعبیر میں بہت صاف ہے، جیسا کہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے۔ جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے باپ، میں نے خواب میں 11 ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، تو اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال چل جائیں۔ بے شک شیطان انسان کے لیے دشمن ظاہر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پیارے فرزند کا یہ خواب سن کر بہت خوش ہوئے، لیکن کسی طریقے سے بھائیوں کو بھی پتہ چل گیا تھا۔ آخر شیطان نے بھائیوں کے دل میں حسد کا بیج بو دیا، کیونکہ اس خواب کا مطلب بہت ہی ظاہر ہے۔ سورج چاند سے مراد ماں باپ ہیں، اور 11 ستارے یہ 11 بھائی ہیں، تو بھائیوں کے دل میں حسد کی آگ زیادہ بھڑک گئی۔ تو ایک دن یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کے لیے آپس میں مشورہ کیا کہ سب کام کاج کرنے والے ہم ہیں، اور باپ کی محبت ان دونوں بھائیوں یوسف اور بنیامین کے ساتھ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبیوں کے خواب وحی الہی ہوتے ہیں۔ اب خواب کی تعبیر 40 سال کے بعد ظاہر ہوئی، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو تخت شاہی پر بٹھایا اور 11 بھائی آپ کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے مہربان ماں باپ، دیکھیے آج پروردگار عالم نے میرے خواب کو سچا کر دکھایا۔
لیکن بھائی تھوڑے دنوں میں اس خواب سے خبردار ہو گئے اور حسد سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایذا دینے کو تیار ہو گئے، اور روائل جو سب سے دانا تھا اس کے پاس جمع ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام باپ کو جھوٹے خواب بنا کر سناتا ہے۔ اس نے کہا، ایسی صورت جھوٹ بولنے کے لائق نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کا ستارہ بلند ہو جائے۔ پھر کچھ دنوں تک خاموش ہو گئے۔ جب باپ کی زیادہ مہربانی حضرت یوسف علیہ السلام پر دیکھی تو پھر بے قرار ہو کر اس کو دکھ دینے پر کمر بستہ ہو گئے۔ پھر سب سے مصلحت کرنے کے بعد اپنے والد بزرگوار سے عرض کی کہ اگر آپ چھوٹے بھائی یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ روانہ کریں کہ ہم مل کر سیر کریں اور دل سے غم دور کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میری وابستگی اس فرزند سے ایسی ہے کہ اگر مجھ سے جدا ہو گئے تو میرا دل مغمول رہے گا، اور اگر تم سے غافل ہو جاؤ تو بھیڑیا کھا جائے گا۔ انہوں نے کہا، بھیڑے کی کیا مجال ہے کہ وہ ہم سے کھا لے گا؟ ہم ایک زبردست جماعت ہیں، بھیڑیا کیسے کھا سکتا ہے؟ آخر منت سماجت سے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے۔ جب باپ کے سامنے تھے تو پیار و محبت سے پیش آئے، لیکن جب باپ کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو گئے تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کا رویہ سخت ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام جس بھائی کی منت کرتے وہی بیگانہ ہو جاتا اور سخت جواب دیتا۔ آخر یوسف علیہ السلام نے یہودا کی منت وزاری کی تو اس کا دل نرم ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں یوسف کے قتل کا مشورہ ہرگز نہ دوں گا۔ یوسف کے قتل کا مشورہ ہرگز نہ دوں گا۔ میری رائے یہ ہے کہ واپس لے جا کر والد کے حوالے کرو۔ سب نے کہا کہ یوسف ہمارے ظلم اور زیادتی کا والد سے ضرور ذکر کرے گا۔ آخر سب اس رائے پر متفق ہوئے کہ یوسف علیہ السلام کو کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں، یا تو خود مر جائے گا یا کوئی نکال کر لے جائے گا۔ چونکہ باپ کی محبت اس کے ساتھ بہت زیادہ ہے اور ہمارا خیال ہی نہیں، اسی لیے اس کو پھینک دینا ہے یا مار ڈالنا ہے کہ باپ کے سامنے یہ ہٹ جائے۔ پھر باپ کی توجہ ہماری جانب ہو جائے گی۔ یہ کام اس لیے کر رہے ہیں اور پھر تم توبہ کر کے نیک بن جاؤ۔ آخر سب بھائیوں نے ایذا دینی شروع کر دی، برا بھلا کہتے رہے اور مارتے پیٹتے ہوئے کنویں کے پاس لے گئے، جو کتنے ہی عرصے سے خشک پڑا ہوا تھا۔ پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ پھر یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ کر کنویں میں ڈالنا چاہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہر ایک کے دامن کے ساتھ چمٹتے اور رحم کی درخواست کرتے، لیکن ہر ایک دھکا دے کر ہٹا دیتا۔ پھر جب یوسف علیہ السلام مایوس ہو گئے تو سب نے مل کر مضبوط رسی سے باندھ کر کنویں میں لٹکا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کا کنارہ ہاتھ سے پکڑیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کا کنارہ ہاتھوں سے پکڑ لیا، لیکن بھائیوں نے انگلیوں پر مار مار کر ہاتھوں کو چھڑوا دیا۔ پھر انہوں نے رسی کاٹ دی، حضرت یوسف علیہ السلام کی تہ میں جا گرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی رسی کاٹ دی اور حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کی تہ میں جا گرے۔ کنویں کے درمیان میں ایک پتھر تھا جس پر آپ آ کر کھڑے ہو گئے۔ اس مصیبت اور سختی کے وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے، آپ صبر و سہارے سے کام لیں۔ اپنے بھائیوں پر اللہ تعالیٰ تجھے غلبہ دے گا۔
अगरचे तेरे भाई तुझे पसंद करना चाहते हैं, अगरचे तेरे भाई तुझे पसंद करना चाहते ही हैं, लेकिन अल्लाह ताला तुझे बुलंद करना चाहता है। अगरचे तेरे भाई तुझे पस्त करना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला तुझे बुलंद करना चाहता है। फिर भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज जो कुएं में गिराते वक्त निकाल ली थी, बकरी का बच्चा ज़िबा करके खून से दागदार करके वालिद के आगे रोते हुए पेश की कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया है, मगर कमीज सही सालम थी। अगर भेड़िया खाता तो कमीज भी फट जाती और रेजा रेजा हो जाती। कमीज सही सलामत देखकर फरमाया कि मैं सब्र करूंगा, मैं सब्र करूंगा। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो का कौल है कि कुर्ता देखकर याकूब अलैहिस्सलाम ने यह भी कहा कि ताज्जुब है, भेड़िया यूसुफ को खा गया और इसका पैरहन भी खून आलूदा हुआ, इसका पैरहन भी खून आलूदा हुआ मगर फटा नहीं। खैर मैं सब्र ही करूंगा। सब्र 3 चीज़ों का नाम है, अपनी मुसीबत का किसी से जिक्र ना करना और दुख किसी को ना दिखाना और अपने नफ्स को पाक ना समझना।